السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. اس نے یوسف پکٹی مصر میں انگشت زنا، اس نے یوسف پکٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. حاضرین محترم، میرے جیسا کم اور کم فہم طالبین بھلا اس عزیز ہستی کے بارے میں کیا گفتگو کر سکتا ہے جس کے بارے میں خالق کائنات کے منہ سے یوں ادا ہوئی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. تو کہیں فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، تو کہیں فرمایا یا ایھا المزمل، تو کہیں فرمایا یا ایھا المدثر. کیا کہ قرآن فرمایا. حاضرین محترم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طیب زندگی کے دو پہلو، ایک ذات مصطفیٰ، دوسرے صفات مصطفیٰ پر ہاتھ لکھتے لکھتے ساکت ہو گئی. زمانے مطلب کرتے کرتے خاموش ہو گئی. مفسر تفسیر کرتے کرتے موت کی آغوش میں چلے گئے. محقق تقریر کرتے کرتے ملک ادب پر روانہ ہوئے، لیکن ذات مصطفیٰ صفات مصطفیٰ کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. حاضرین محترم، میری کیا مجال کہ میں اس مہذبین کے بارے میں لب کشائی کروں کہ جس کے لب دیکھتے تو اس کی ایک انگلی اٹھتی ہے تو چاند کو دو ٹکڑے کر دیتی ہے، جس کے اشاروں سے درا تک اپنی جڑوں کو توڑ کر زمین کو پاڑ کر آپ کی بارگاہوں میں حاضر ہو جاتا ہے، جس ہستی کے نگاہیں اٹھتی ہے تو سوراخت سمیت گھوڑے زمین میں دھسنا شروع ہو جاتا ہے، اور جب نگاہیں رحمت اٹھتی ہے تو زمین سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے. حاضرین محترم، جس پیکرے نور پر طائف کی بستیوں کو لوگوں نے ظلم کا پہاڑ توڑے لیکن زبان مقدس سے بددعا تک نہ نکلی، بلکہ بقول کلندری لاہوری دعا مانگی کہ الہی قوم کو چشمے بصیرت دے، دعا مانگی الہی قوم کو چشمے بصیرت دے، وہ نادان ہے انہیں نور ہدایت دے. حاضرین محترم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت کا یہ عالم تھا کہ اپنا تھپڑ مارے بغیر حضرت عباس جیسے مفسر قرآن تیار فرمائے جس کے استفاع انسانیت قیامت تک کرتے رہے گی، اور جنریل ایسا صفہ سالار پیدا فرمائے کہ زمانہ انہیں خالد بن ولید کے نام سے جانتا ہے. سچائی کی تربیت کی تو صدیق پر بنا دیا، عدل کی درشیت کی تو فاروق اعظم بنا دیا، ثقافت کی نگاہیں اٹھائی تو عثمان غنی بنا دیا، النقطۂ شجاعت کی تو علی سے شیر خدا بنا دیا. حاضرین محترم، میں آخر پر حرف تیزی کے ذریعے سے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقر دو عالم نور مجسم کی سیرت سناؤں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آمد تھا، الف نے کہا اللہ کا رسول آ رہا ہے، با نے کہا بان اسلام آ رہا ہے، تا نے کہا تاجدار مدینہ آ رہا ہے، سا نے کہا سرود والا آ رہا ہے، جیم نے کہا جلیل قدر آ رہا ہے، ہاں نے کہا حبیب خدا آ رہا ہے، خواہ نے کہا خاتم النبیوں آ رہا ہے، تال نے کہا دو ذہن کا ولی آ رہا ہے، زال نے کہا ذالک الکتاب کہنے والا آ رہا ہے، جال نے کہا ذالک الکتاب کہنے والا آ رہا ہے، دال نے کہا دو ذہن کا ولی آ رہا ہے، را نے کہا رحمت للعالمین آ رہا ہے، زا نے کہا زمانے کا امام آ رہا ہے، شین نے کہا صافیہ کوثر آ رہا ہے، شین نے کہا صافیہ محسر آ رہا ہے، صاد نے کہا صادقون آمین آ رہا ہے، دوات نے کہا ضعیفو کا مابا آ رہا ہے، دعا نے کہا تہا اومیم آ رہا ہے، زوا نے کہا ضعیفو کا مابا آ رہا ہے، عین نے کہا عرب کا تاجدار آ رہا ہے، گین نے کہا غریبوں کا مولا آ رہا ہے، فا نے کہا فقیروں کا مابا آ رہا ہے، کاف نے کہا قرآن والا آ رہا ہے، قاف نے کہا کملی والا آ رہا ہے، لام نے کہا لوح و قلم والا آ رہا ہے، میم نے کہا محمد رسول اللہ آ رہا ہے، نون نے کہا نبیوں کا سردار آ رہا ہے، واو نے کہا بدعا آ رہا ہے، ہاں نے کہا ہادی برحق آ رہا ہے، اور یا پکار اٹھا کے یکتا اور انوکھی شان آ رہا ہے. میں اپنی بات کو اس شعر پر ختم کرتا ہوں کہ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو ملیں گے مولا نہ ملے گا، اور تاریخ اگر ڈھونڈنے کی ثانی یہ محمد، اور تاریخ اگر ڈھونڈنے کی ثانی یہ محمد، تو ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.